السلام علیکم. پاکستان تحریک انصاف کی سیاست وہ انٹرنلی بھی چیلنجز کا شکار ہے. کبھی اسٹیبلشمنٹ سے الجھتے ہیں, کبھی حکومت سے الجھتے ہیں, اور کہیں بات چیت کا سلسلہ کوئی سافٹ کارنر کہیں ڈیولپ ہونے لگتا ہے تو ان کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ کہیں نہ کہیں ایسی تیلی لگاتے ہیں کہ بات آگے 2 قدم بڑھنے کی بجائے 4 قدم پیچھے چلی جاتی ہے. سیاسی جماعتیں ماضی میں بھی مشکلات کا سامنا کرتی رہیں. پیپلز پارٹی نے بڑا طویل سخت دور دیکھا جنرل ضیاء کے وقت. پی ایم ایل این نے جنرل مشرف کے ہاتھوں بڑی مشکلات جھیلیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان میں, لیکن سیاسی لوگ عام طور پر راستہ نکالتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. پی ٹی آئی کیا وہ راستہ نکالنے میں کامیاب ہوگی یا عمران خان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا؟ آج ان سوالات کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں. گوہر خان چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. عام طور پر آپ کو ایک صلح جو آدمی کے طور پر جانا جاتا ہے, ماڈریٹ ایلیمنٹ جو سیاست میں رواداری کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں, کسی کو گالی گلوچ نہیں کرتے, توتگار بھی نہیں کرتے, اور راستہ آگے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. نومبر والی جو کوشش تھی وہ آپ کے کریڈٹ میں ہے. ابھی پاکستانی کچھ امریکن پھر ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں, اس میں بھی آپ کا ذکر آتا ہے. کیا کوئی راستہ نکل آئے گا یا کوئی ہوپ لیس سچویشن ہے؟ ندیم صاحب, راستہ تو نکالنا پڑے گا اور راستہ نکلنا چاہیے, اور ہم نے اپنی طرف سے تو جتنا بھی ممکن تھا وہ ہم نے کوشش کی اور بڑی بردباری کا مظاہرہ کیا. آپ نے کئی سارے رائٹ سیکریفائز کیے, اپنے لوگوں کی قربانیاں. اگر آپ دیکھیں تو کیا کچھ اس پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا. نشان لیا گیا, لوگوں کو روکا گیا, الیکشن نہ کرنے دیا گیا, مینڈیٹ چوری ہوا, پھر بھی اسمبلی میں بیٹھے. پھر ہمارے پارلیمنٹیرین کو سارا ای سی ایل پہ ڈالا, پھر بھی ہم نے ان کے ساتھ یہ بھی کمپرومائز کیا کہ چلو ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں. کمیٹیوں کے ساتھ بیٹھے, پارلیمنٹ میں بیٹھے. ہم نے پھر خان صاحب نے خود اناؤنس کیا کہ مذاکرات ہونے چاہیے, اور عمر صاحب کو, شبلی صاحب کو, علی امین صاحب کو اترائز کیا کہ آپ آگے بڑھے, مذاکرات کریں. کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. پھر خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اچکزئی صاحب اپنے پلیٹ فارم سے بھی آگے کوئی بات چلائیں, اور 26 نومبر کے بعد تو پھر ہم نے ایون ایک کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کی اور چاہ رہے تھے کہ آگے کی طرف اگر بڑھنا ہے اور سیاسی مسائل کا سیاسی حل ڈھونڈنا ہے تو ہونا چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی اس کو بھی سبوٹاج کیا گیا بالکل, اور وہ بھی پروگرس نہیں ہو سکا. سیاسی مسائل کا سیاسی حل ڈھونڈنا بہت لازم ہے, اور یہ ہم کہہ رہے ہیں. خان صاحب نے اس مرتبہ جو میری ملاقات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں میں نے دروازہ کبھی بند نہیں کیا, میں چاہتا ہوں مذاکرات ہو, لیکن میں اپنے لیے نہیں مذاکرات چاہتا کہ میری ڈیل ہو, میری رہائی ہو. میں چاہ یہ رہا ہوں کہ ملک کی ڈیموکریسی مضبوط ہو, ایوان مضبوط ہو, ایوان میں سب کچھ ہو, لیکن اس ملک کی خاطر ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو. اب بہت زیادہ ہو گیا, ہونا چاہیے کہ, لیکن ایز وی اسپیک کوئی ایسی بات چیت ہو نہیں رہی. آپ کا ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کی اعلیٰ شخصیات سے رابطہ رہا, پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں, قدرتی بات ہے آپ سے ملاقات یا بات یا رابطہ ہونا چاہیے. علی مین کا ایز چیف منسٹر, ان کا بار بار رابطہ رہتا ہے. آپ پارا سے بھی رابطہ رہتا ہے اور باقی لوگوں سے بھی رہتا ہے. جو پروڈکٹیو لاسٹ راؤنڈ تھا جہاں پر آپ لوگوں نے انگیج کیا فار دی سیک آف عمران خان یا پی ٹی آئی کے عمران خان کو کچھ گنجائش مل جائے, باہر آ جائیں, وہ کب ہوا تھا؟ پریکٹیکلی جو مذاکرات ہیں وہ ہمارے کبھی شروع ہی نہیں ہوئے. ہمارا ایک کنٹیکٹ ضرور اسٹیبلش ہوا تھا 26 نومبر سے پہلے, اور ہم یہ ہوپ کر رہے تھے کہ اگر یہ کنٹیکٹ ہمارا ایز اٹ از اسٹیبلش رہا اور ہم آگے کی طرف بڑھے تو 1-2 مہینوں 3 مہینوں میں ہمارا کچھ نہ کچھ سلوشن کی طرف ہم چل پڑیں گے. ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر دیں گے, ایک دوسرے سے بات کریں گے تو حل نکل آئے گا. ایک دوسرے کو شکوے شکایات کریں گے, بیٹھیں گے تو بات سے بات بڑھے گی, پھر کوئی حل ہوگا. لیکن ہماری کوئی بھی ایسی بات نہیں بڑھ سکی آگے, کوئی ایسے مذاکرات نہیں ہو سکے جس میں ہم نے کچھ پوائنٹس رکھے ہو, کہ ٹی او آرز بنائے ہو, کوئی 1-2 پوائنٹ ہم نے رکھے ہو کہ اس پہ کام ہونا چاہیے. ایز وی اسپیک کچھ نہیں ہوا. لاسٹ ٹائم ملاقات جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے وہ ایک ملاقات ہوئی تھی, بٹ وہ سیاسی نہیں تھی, وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ ایک ہی ملاقات تھی, اور اس سے بھی خاطر خواہ کچھ مطلب فائدہ نہیں ہوا تھا. اب بھی ایسا بظاہر تو نظر نہیں آ رہا, لیکن کوشش ہم بھی کر رہے ہیں کہ ہونا چاہیے اس طرح. نومبر کے تیسرے ہفتے میں جو ملاقاتیں ہو رہی تھیں اس میں کچھ ایس او پیز یا کانفیڈنس بلڈنگ میئرز طے ہوئے تھے, لائک ڈاکٹر یاسمین راشد, ان کی ہسپتال سے چیک اپ وغیرہ اس کے اوپر بات ہوئی. عمران خان کے کچھ کیسز سے بجائے کنوکشن کہ ان کو لمبی تاریخ ڈال دی گئی. تو ایک سافٹ کارنر ڈیولپ ہو رہا تھا اسٹیبلشمنٹ کی جانب بھی, اور آپ بھی آگے بڑھ رہے تھے. پھر وہ ٹوٹ کیوں گیا سلسلہ؟ دیکھیں, وہ بیسیکلی تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزوں پہ بات یہ ضرور ہوئی تھی کہ اگر ہم بات چیت کی طرف بڑھے اور ہمارا ڈائلاگ شروع ہوا تو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ گو میں ہم کیا کچھ کریں گے. تو کچھ چیزیں تو ہم نے ٹیبل پہ رکھی تھی, لیکن ابھی فارمل مذاکرات ہوئے نہیں تھے. لیکن آل آف سڈن اس میں اس لیے ایک بریک تھرو نہیں ہو سکا کہ ہم یہ امید کر رہے تھے کہ اب سارے لوگ نیوٹرل, اور اگر عدالت جو فیصلے دیں گے اس کو امپلیمنٹ ہوگا, وہ ہمارے حق میں ہو بھی امپلیمنٹ ہوگا, ہمارے اگینسٹ ہو تو ہم بھی اوبے کریں گے.
اس لیے جس وقت خان صاحب کو بیل ملی اور یہ آخری کیس تھا جس میں خان صاحب کو باہر آنا تھا، اور خان صاحب کو جو باہر آنے والا تھا تو ساتھ ہی اسی کو 8 اور کیسز میں گرفتار کیا گیا۔ اس سے ماحول میں بڑی ایک تلخی آئی اور ہم آگے کی طرف نہیں بڑھ سکے اور یہ رشتہ وہاں ہی ٹوٹ گیا۔ اچھا، ایک جو مجھے لگتا ہے بعض اوقات ہارڈ لائن ڈرا کرنی ہوتی ہے نا، سیاسی جماعتوں کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، دونوں صورتوں میں وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتی ہے۔ آپ کی جماعت کی جانب سے اس وقت یہ مطالبہ تھا، اور اس میں بشرا بی بی کا اور علیمہ خان دونوں کا نام آتا ہے کہ عمران کو ایز اے پری کنڈیشن رہا کیا جائے۔ حالانکہ آپ انگیج رہتے تو عمران الٹیمیٹلی باہر آ جاتے، اس نے کوئی قتل تو کیا نہیں ہوا کہ مستقل اندر رہتے۔ یہ ہارڈ لائن نے نقصان نہیں پہنچایا آپ کو؟ میں ندیم صاحب، بات دراصل یہ کہ اگر آپ سیاسی لوگ ہیں اور آپ سیاسی بات چیت کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے پری کنڈیشن نہیں رکھنی چاہیے، اور ہم نے کبھی بھی کوئی پری کنڈیشن نہیں رکھی کہ نہیں تھی کہ آپ یہ کریں تو پھر ہم آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ ایک دوسرے کے ساتھ یا معافی مانگنا یا رہائی کا کرنا، اس کا کوئی طرف ہمارا ذکر نہیں ہوا تھا۔ دیکھیں، دا فرسٹ تھنگ یہ ہے ٹو بی آن دا ٹیبل اینڈ ٹو سٹ اینڈ فیس ٹو فیس اینڈ ٹاک ٹو ایچ ادر، اور ہم جو کانفیڈنس بلڈنگ ہے وہ ہم کانفیڈنس بلڈنگ میجر لے لیں، اور جو ہماری ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو ہم کم کریں، اور جن چیزوں سے شکوے شکایات بڑی ہے ان کا ہم ایک دوسرے کے ساتھ فلی طریقے سے انڈرسٹینڈ کر کے ان پہ گفتگو کریں کہ آپ کی طرف سے کیا زیادتی ہوئی، ہماری طرف سے کیا زیادتی ہوئی، کہاں پر ہے جہاں پر ایک ڈیڈ لاک برقرار ہے جس میں ہونا چاہیے۔ اس لیے اس کا بڑا ضروری ہے، لیکن اس مقام تک ہم پہنچ نہیں پاتے۔ جب ہم جاتے ہیں کہیں قریب پہنچ جاتے ہیں پھر بھی ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے، قریب پہنچ جاتے ہیں پھر نہیں ہوتا۔ یہ بڑا انفارچونیٹلی، اور اب ہونا چاہیے، میرا خیال ہے بہت زیادہ ہو گیا۔ سب سے جو شاید ایک ڈیوائڈنگ لائن ہے آپ کی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں، اس میں حکومت سے زیادہ آپ کا اسٹیبلشمنٹ سے ریلیشن شپ میٹر کرتی ہے، وہ 9 مئی ہے۔ 9 مئی پہ وہ ایک جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں کہ آپ کی پارٹی نے 9 مئی کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم تو احتجاج کر رہے تھے، ہم نے دھاوا نہیں بولا ان بلڈنگز کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں ان بلڈنگ میں 180 بلڈنگز ہیں، 187 ٹو بی پریسائز آئی تھنک بلڈنگز ہیں جہاں پر لوگ پروٹیسٹ کرنے پہنچے۔ تو وہ کون پہنچا، کیسے پہنچا؟ یہاں پہ آپ لوگوں کو کچھ سارٹ آؤٹ کرنے پڑیں گے میٹرز۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، یہ بھی پری کنڈیشن نہ رکھیں کہ ایک دوسرے کے مروز الزام ٹھہرائیں کہ آپ نے کیا اور میں نے کیا، کس نے کیا۔ ہم نے تو بڑا کلیئرلی کہا پہلے دن سے یہی موقف ہے کہ آپ کمیشن بنائیں، کمیشن میں جو رسپانسبل ہوگا اس کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا۔ خان صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ اگر میرے لوگوں نے کیا ہے تو میں سامنے آؤں گا، آپ بتائیں کس طرح ہے، لیکن پہلے کمیشن تو بنائیں۔ لیکن دس شوڈ ناٹ بی اے پوائنٹ جس کی بیس پہ ہم بیٹھے نہیں۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں لڑتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، انڈیا پاکستان، ایک ہارٹ لائن تو لوگ اسٹیبلش کرتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت ایک دوسرے سے بات کریں۔ ہماری ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے وہ ہارٹ لائن ہمارا اسٹیبلش نہیں ہو پا رہا، اور اس لیے ادھر کا ادھر ہے، ادھر کا ادھر ہے۔ یہ اگر ٹرسٹ لائن ایک مرتبہ اسٹیبلش ہوا اور ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ٹیبل پہ ایک دن بھی بیٹھ کے بات چیت کی کہ کون رسپانسبل ہے کون نہیں رسپانسبل اور کس طرح چیزوں کو آگے لے جائیں تو کوئی حل نکلے گا، لیکن وہ ایک دن کی ٹیبل بیٹھنا ابھی تک نہیں ہو سکا۔ کیا 9 مئی کی تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی غیر مشروط مذمت کرنے پہ تیار ہے؟ دیکھیں، خان صاحب نے 2-3 چیزیں اس کی کی ہے، میں اس کا آپ کو ذکر کروں۔ جس وقت خان صاحب رہا ہوئے، 9 مئی کو اریسٹ ہوئے، 10 کا 11 تاریخ کو خان صاحب سپریم کورٹ آئے۔ سپریم کورٹ نے سب سے پہلے خان صاحب نے مذمت کی، اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں زمان پارک، وہاں خان صاحب مذمت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک کور کمانڈر کانفرنس ہو جاتی ہے، اس کا اعلامیہ آ جاتا ہے۔ خان صاحب نے میڈیا کے سامنے اس کو کہا، یہ 233 یا 3 سمتھنگ کور کمانڈر کانفرنس کی جو ہوئی تھی اس کا ایک اعلامیہ تھا، یہ اس کا نمبر تھا۔ خان صاحب نے کہا میں فلی سپورٹ کرتا ہوں، آل آئی وانٹ از دس، کرو بٹاؤ کمیشن، جو رسپانسبل ہے اس کو رسپانسبل کرواؤ، جو سزائیں دینی ان کو سزائیں دے دے۔ لیکن وٹ وی سے از ویری سمپل، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خان نے بارہا کہا ہے، فوج ہماری ہے، ملک ہمارا ہے، ہم چاہتے ہیں ان کی قربانیوں کا ہمیں اعتراف ہے، لیکن ہمیں یہ سپیس تو دے دیں کہ ہم اتنا فقط کہتے ہیں کہ ہمارا ورشن تو آپ ریکارڈ پہ لے لیں، ہمارا ورشن کو تو سنیں، کوئی تھرڈ فورس یہاں موجود ہو، کوئی کمیشن تو ہو جو ہماری بھی بات سنے کہ ہم کیا سننا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ ہم نے مذمت نہیں کی، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ مذمت پارٹی نے بھی کی، ہم نے انڈیویجولی بھی کی۔ خان صاحب نے 11 تاریخ کو خان صاحب کی سٹیٹمنٹ نکالے، جو سپریم کورٹ میں وہ آئے، میں ان کے ساتھ تھا۔ پھر زمان پارک جس وقت گئے، خان صاحب نے اس وقت کیے۔ پھر جب یہ کور کمانڈر کانفرنس اور خان صاحب جیل میں تھے، خان صاحب نے اس کو بھی فلی انڈورس کی۔ موجودہ آرمی چیف سے آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ کیونکہ ڈاکٹر عارف الوی تھے، اس وقت لاہور گئے تھے، تو عمران خان کا اس وقت رد عمل کیا تھا اور اب وہ کیا سوچتے ہیں؟ اس وقت کی اور موجودہ میں حالات تو بڑے چینج ہو گئے، لیکن خان صاحب تو ہمیں رہے کہ ان کے لیے پرسنس تو میٹر نہیں کرتے، وہ تو انسٹیٹیوشنز کے ایز اے ہول بات کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ میرا کسی کے خلاف گرج نہیں، میں آل وے وان از کہ
न्यूट्रल हो, हर बंदा जो हो वो न्यूट्रल हो। हम ये नहीं चाहते कोई किसी के साथ मिलके हुकूमत बनाए, कोई किसी के साथ मिलके किसी की हुकूमत गिराएं, कोई किसी के साथ मिलके एक को फेवर करे तो दूसरे को वो आप करे। यही रीज़न है कि खान साहब ने कहा है कि खलीज बढ़ती जा रही है और खलीज किसी सूरत बढ़नी नहीं चाहिए। हमें जबकि कुर्बानियों का एतराफ़ है, हमें जब कह भी रहे हैं कि आप हमारे हैं, तो हम ये भी तवक्को करते हैं कि आप भी कहो कि हम भी आपके हैं। ये इनिशिएटिव आप चेयरमैन के तौर पर क्यों नहीं लेते? स्वाति साहब ने कहा कि इमरान ने उनको बोला है कि वो बातचीत का सिलसिला शुरू करे, तो वाई नॉट चेयरमैन पीछे है? नहीं, वो उन्होंने ज़रूर कहा है, लेकिन एज वी स्पीक हमारा कोई बातचीत का सिलसिला इस वक्त बिल्कुल नहीं है, कहीं भी नहीं है। लेकिन इमरान खान ने स्वाति साहब को कहा है, वो देखो बात ज़रूर की होगी, लेकिन हमारी कोई बातचीत इस वक्त हो नहीं रही है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत डेमोक्रेटिक पार्टी है। हमारी पॉलिटिकल कमेटी है, हमारी कोर कमेटी है, हमारी नेगोशिएशंस कमेटी है। हमने लोगों को अब मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ दी हैं। जो स्टेप लेते हैं वो खान साहब के मशवरे और कंसेंट के साथ लेते हैं, उनको इत्माद में लेते हैं और चलाते हैं। अली अमीन साहब के थ्रू ही हम ये चलाते रहे। और पहला जो हमारा कंटेक्ट इस्टेब्लिश हुआ था जिसमें मैं और अली अमीन साहब थे, वो भी अली अमीन साहब ही के मरहूनी मिन्नत था। अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं, हमारे वज़ीर आला हैं। तो मेरे पास अनमाय कोई ऐसा मैंडेट नहीं है कि मैं किसी को अप्रोच करूँ या मैं कोई बातचीत आगे बढ़ाऊँ। अली अमीन साहब तो कहते थे कि 99% बातचीत तय हो गई थी, 1% रह गई थी, लेकिन वहाँ पे आके टूट गई। तो अब वो महीना यहाँ बैठे रहे, दोबारा राब्ते की कोशिश करते रहे। राबिते नदीम साहब, राबिते कभी टूटने नहीं चाहिए, और ये शायद राबिते टूटने की वजह से हैं कि हालात स्लोली ग्रेजुअली ख़राब होते जाते हैं। हमने तो कहा है कि जितना हमने बर्दाश्त किया, नदीम साहब हमारे 91 MNAs है। हमें कहा गया कि 4 MNAs को लें दुबई में ट्रेनिंग के लिए, एक NGO ने। हमारे में से कोई एक भी ऐसा नहीं था जो ACL पे ना हो और वो दुबई जा सके। कोई ऐसा MNA नहीं है जो ACL पे ना हो और वो दुबई जा सके। ये सारी सख्तियाँ लोगों ने बर्दाश्त की, बट कब तक बर्दाश्त करेंगी? देखें, इससे मुल्क और कौम का भला नहीं होगा। इसमें एक डिवाइड पाकिस्तान का मौक़िफ़ जाएगा, इसमें फ्रैक्चर हो जाएगा। पाकिस्तान की ऐसी इकानमी अगर ये फाइनली बैठ गई तो फिर हम रिवाइव नहीं कर सकेंगे। ये हम नुकसान कर रहे हैं। और अगर डिवाइड ज़्यादा बढ़ा, खलीज ज़्यादा बढ़ा, इदारों पर से एतमाद आलमोस्ट उठ चुका है, अगर ये ख़त्म हो गया तो पाकिस्तान का नुकसान हो जाएगा। पाकिस्तान का हल अगर है तो वो डेमोक्रेसी में है, और वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में, और सारे इंस्टीट्यूशंस अपने अपने हदूद में रहते हुए अपने परफॉर्मेंस करें, उसमें से पिक एंड चूज़ ना करे, फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा। बेशर साहब, आप एक पॉपुलर पार्टी के चेयरमैन हैं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होता है, आप उसमें जाते नहीं, फिर आप कहते हैं सारे इकट्ठे बैठे। आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते, चाहे उनकी मुखालफत करते, लेकिन अंदर बैठ के इजलास में अपना नुक्ता नज़र तो रखते। देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसा होना चाहिए कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ ले लें और वहाँ रखें और बात करें। हम बात करना चाह रहे थे, हम जाना भी चाह रहे थे, हमने कहा था कि हम जाएंगे और हमने नाम भी दिए थे, लेकिन हमने पार्टी ने इस तरह कहा कि खान साहब को तो आप लाएं। इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इस वक्त उसकी 70% पॉपुलरिटी है, उसको आप जूम पे तो एटलीस्ट ले सकते थे। हमने दरख्वास्त दी कि मुलाकात कराओ खान साहब से, कुछ इंस्ट्रक्शन ले ले, उनको आप लेके आए। जूम पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एहतसाब एक्ट आया हुआ हमारे पास, तो एहतसाब एक्ट की अमेंडमेंट पे आप उनको जूम पे ले सकते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुन सकते हैं और उनको हेयरिंग का मौका दे सकते हैं। तो वहाँ बोलने का मौका आप सिक्योरिटी काउंसिल में, सिक्योरिटी कमेटी में जिस वक्त आप मीटिंग करते हैं तो क्यों नहीं कर सकते? हमने तो क्या कहा, खान साहब ने बहुत कैटेगोरिकली कहा कि दहशत गर्दी पर सियासत नहीं होनी चाहिए, इस पे एक बयानिया होना चाहिए, सबको एक इकट्ठा होना चाहिए। जहाँ भी नुकसान हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो KPK, वो पाकिस्तान का नुकसान है। चाहे वो पाकिस्तानी कहीं भी डैमेज हो प्रॉपर्टी, वो पाकिस्तान का नुकसान है। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी खान साहब यही कह रहे हैं कि आप दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग तब जीत सकते हैं जब आपके पास आवाम का सपोर्ट हो, और आवाम का सपोर्ट आपको तब मिलेगा जब वो देखते हो कि इतना बड़ा लीडर वो कहाँ बैठा है। और अगर उस लीडर को बुलाने के लिए जो फ़कत आप 10 मिनट के लिए उसको तो जूम पे ले लेते, ये तो अवेलेबल था। तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है इनका कि जी हम ला सकते थे, को वो क्या इम्पॉसिबिलिटी थी। और ऐसी किस्म आपके एहतजाज और बाइकआउट का भी एक्सक्यूज कोई नहीं है सर, आपको जाना चाहिए था। अंदर जाके भी ये कहते हैं कि इमरान खान को लें जूम के ऊपर, उसको कॉल पे लें, वो हमारी पार्टी का नहीं, हमने पहले तो कह दिया था, हमने पहले कह दिया था ऑल ऑफ अ सडन। फॉर इंस्टेंस जिस वक्त मैसेज है कि कल इजलास है, तो हमने कहा जी कि आप सवेरे हमें दे दें। उमर साहब ने लेटर लिखा था, हमारे चीफ वेब जो है आमिर डोगर साहब ने भी कहा था इनको कि जी आप हमें इजाज़त दे दें, खान साहब से मुलाकात पीछे मुड़ के आप देख के लगता नहीं है कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, जाना चाहिए था?
نہیں اب میں اس اپرچونٹی تو نہیں، موقف ہمارا بالکل کلیئر ہے، دہشت گردی پہ ہم نے پہلے بھی موقف کا اعادہ کیا ہے، دوبارہ بھی کریں گے۔ کے پی کے بڑا سفر ہو رہا ہے، کے پی کے نے پہلے بھی اپنے جرگے کیے تھے، اور دہشت گردی میں ہم ہر اس پورا موقف کے ساتھ۔ بلوچستان آپ کا انسیٹلڈ ہے، پورے کے پی کے جنوبی اضلاع جو ہیں سارے انسیٹلڈ ہیں، آپ شام کے بعد اس علاقوں کے قریب ہی نہیں جا سکتے، تو آپ کو کے پی کے کی حکومت اپنا استعداد بڑھا رہی ہے، علی امین صاحب بہت زیادہ سٹرگل کر رہے ہیں، کئی بلین انہوں نے لگا دیے تاکہ اپنے جو پولیس فورس ہے اس کے استعداد کو ہم بڑھا لیں۔ سر آپ اور کی اس تیسری پہ- حکومت ہے، اور ابھی اس آپ کے- کہہ رہے ہیں استعداد اب بڑھا رہے ہیں، بڑا آپ لیکن کی دیکھیں تیسری حکومت ہے۔ جو دہشت گردی ہے، دہشت گردی تو آن گوئنگ سبجیکٹ ہے، اور وہ کسی بھی صوبے کا انڈیویجولی وہ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دہشت گردی کا مقابلہ کرے، اور دہشت گردی میں ہمارا سپورٹ ہر وقت ان کو رہا ہے، اس مرتبہ بھی پورا سپورٹ حاصل ہے کہ ہم چاہتے ہیں، ہم نے کہا جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ دیکھیں آپ روٹ کازز پہ دیکھیں لوگ کیوں آپ کے ساتھ لڑنے پہ آ جاتے ہیں، اور اگر آپ اس مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں تو سارے سٹیک ہولڈروں کو بلائیں، لوگوں کو بات کریں۔ پہلے بھی تو یہی بیانیہ تھا کہ جو لوگ آپ سے ناراض ہیں ان کو مین سٹریم لائن میں لے کے آئیں، تو جس تک جو پولیٹیکل پارٹی کے لوگ آپ کے مین سٹریم میں ہیں ان کو آپ آئسولیٹ کر رہے ہیں، تو یہ سپیس کون لے گا؟ یہ سپیس آپ کے غیر جمہوری قوتیں لے گی، وہ لوگ لیں گے جو ہارڈ لائنر ہو، وہ لوگ لیں گے جو سخت گیر ہو، وہ لوگ لیں گے جو بلیو ہی نہیں کرتے وہ جھنڈے پہ اور آئین پہ اور پارلیمان پہ۔ اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ اگر مل بیٹھتے ہیں تو اس کو بٹھائیں اور ان کا حل نکالیں، اور یہ صرف ایک سیکیورٹی میٹنگ کی چند گھنٹوں پہ نہیں ہوتی، لوگ کئی میٹنگ کرتے ہیں، سب لوگوں کی سنتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جب دہشت گردی کا ہوا تھا تو جوائنٹ سیشن ہوا تھا، ہمارا تو مطالبہ یہی تھا کہ آپ جوائنٹ سیشن بلا لیں، اور جب ہمیں پتہ چلا کہ ایون کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے اور چند لوگ آئیں گے اور ہمیں کہا گیا کہ آپ 6 بندے دیں، تو ہمارا تو مطالبہ یہی تھا کہ اس وقت بیٹھا ہوا ہر ایم این اے وہ اپنے لاکھوں لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، الاٹ از اسٹیک۔ آپ اگر بریفنگ دے رہے ہیں تو سب کو بٹھائیں جوائنٹ سیشن میں ان کو بریفنگ دیں۔ گور صاحب، ایس آئی ایف سی منرلز کے اوپر لگی ہوئی تھی کہ دنیا کے مختلف ممالک سے انویسٹرز کو لے کر آئے، ہاں بالکل، اور آپ کی جماعت اس کے اوپر اٹک گئی۔ ریکارڈ ایک کے اوپر کسی انویسٹر کو لے آنا ان حالات کے اندر بڑا مشکل کام ہے، اور یہاں آپ اسٹیبلشمنٹ سے جڑ بھی سکتے تھے، انگیج بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اس چیز کو ایک دوبارہ سیاسی مسئلہ بنا لیا، اٹک گیا وہ بل آپ کا۔ نہیں بل ہمارا اٹک گیا نہیں، وہ نہیں اٹکے گا، وہ ہمارا آپ سپورٹ کرتے جو ہیں اسے؟ دیکھیں جو ہمارا مائن اینڈ منرلز بل ہے اس پہ علی امین صاحب نے پارٹی کو فل فلیج بریفنگ دی ہے، ہمارے جتنے لوگ ہیں ان کی ساری ریزرویشن دور کی ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مائن منرلز ہے یہ تو کنسٹیٹیوشنلی ہمارا سبجیکٹ ہے اور ہم ہی ڈیل کریں گے، اور یہ ہماری طرف سے اس بل میں یہ بڑا کلیئر ہے کہ کوئی ایسٹ، کوئی رائٹ، کوئی انٹرسٹ نہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو دے رہے ہیں نہ سائن کر رہے ہیں، کسی صورت یہ نہیں ہوگا۔ لیکن چونکہ ان پہ بات ہوگی کہ یہ کیا ہوگا، تو ہم نے اس کا اسکوپ جو ہے وہ بڑھایا ہے کہ اس میں کنسلٹیشن کا اسکوپ بڑھائیں گے، ہم پارٹی سے بھی ہر فورم پہ پوچھیں گے، ہم خان صاحب کے نوٹس میں لے کے آئیں گے، خان صاحب اس کی اپروول دیں گے، ان کو اعتماد ملیں گے۔ عمران اس کو پھر سپورٹ کر آگے- رہے ہیں یا نہیں سپورٹ کر رہے ہیں؟ ہاں، خان صاحب سے پھر ہماری ملاقات نہیں ہوئی کہ ہم اس پہ بات کریں۔ علی امین صاحب کوشش کر رہے ہیں خان صاحب سے ملاقات، جو علی امین کی ملاقات ہو جائے گی تو وہ بھی ڈسکس کریں گے، پولیٹیکل لیڈرز کے لیے ہم ٹائم مانگیں گے تو یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ آپ خود سپورٹ کرتے ہیں ذاتی طور پر اس بل کو؟ نہیں، ہم کنسنسس سے کریں گے۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ بل جو ایز وی سپیک، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بل ہمارا ہے اور یہ تو ہماری اسمبلی ہے، اور اس بل کے ذریعے سے آپ اون کر رہے ہیں بل کو، ہم ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپ اس بل ایز کو اون کر رہے پولیٹیکل ہیں۔ پارٹی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بل ہمارا ہے، ہم لے کے آئے اور ہم اس کو پاس کریں گے، لیکن کس صورت میں پاس کریں گے؟ ہم وہ کریں گے جس سے ہم اپنے پروونس کے ہر رائٹ کو پروٹیکٹ کریں گے۔ ہم کوئی ٹرسٹ ایسٹ فیڈرل گورنمنٹ یا اس ایف سی کو اسائن نہیں کریں گے، ان کو اختیار نہیں دیں گے، جو کچھ اختیار ہوگا وہ صوبے ہی کے پاس ہوگا۔ اچھا، امریکہ میں جو پاکستانی ہیں وہ بڑے ایکٹیو تھے عمران خان کی مدد کے لیے، نومبر کے مہینے میں بھی وہ ادھر آئے ہوئے تھے، ابھی یہ کوئی 10-12 روز پہلے بھی آئے ہوئے تھے، ابھی پھر آئے ہوئے ہیں، اور ایک امریکی سینیٹرز کا گروپ بھی آیا ہوا ہے۔ امریکہ میں ایک بل بھی آیا ہے جس میں یہ ابتدائی طور پر یہ پاکستانی ہمارے بہت ایکٹیو تھے، آپ لوگوں کا ہے رابطہ ان سے، سینیٹرز سے بھی اور پاکستانیوں سے بھی؟ لیکن پاکستانی وہاں جتنے پاکستانی ہیں ڈائسپورا بہت کام کر رہا ہے، اور امریکہ از ناٹ این ایکسیپشن، چاہے وہ لندن ہے، چاہے وہ یورپ ہے، چاہے وہ مڈل ایسٹ ہے، اور زیادہ تر اوورسیز پاکستانی آپ کو یہ لگیں گے کہ وہ آلموسٹ 99% پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ ان لوگوں کا لاٹ اسٹیک ہے، وہ اپنے تنویر ملک صاحب کے ادھر لیے آئے ہوئے تھے، ڈاکٹر عثمان ادھر آئے ہوئے تھے، سائرہ بلال ادھر تھیں، آپ کا ہے ان میں ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو پاکستانی ہیں وہ بڑے محب وطن ہیں، اپنے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو، رول آف لا نہ ہو، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ساتھ
کوئی بھی آپ کو اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. کبھی رول آف لا نہ ہو تو آپ کی کوئی اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. اگر سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن نہ ہو تو نہیں آئے گی. اگر پارلیمان میں بات نہیں ہو تو نہیں آئے گی. وہ اپنے طرف سے اسٹرگل کر رہے ہیں, یا اگر وہ امریکہ میں کوئی لیجسلیشن اور دوسری چیزوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو یہ ان کی اپنی کوشش جو ڈیموکریسی ایکٹ ہے اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے, وہ آنا چاہیے؟ دیکھیں, ڈیموکریسی ایکٹ کے بارے میں خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی. خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ میں پڑھ کے باہر جب آیا ہوں تو وہ ہم نے سنایا اور عرض کیا ہے. خان صاحب کا بھی یہی کہنا ہے, ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ پاکستان کے ڈائسپورا اگر وہاں ہیں, اوورسیز پاکستانی ہے یا امریکن ایوانوں میں کسی بھی ایوان میں کوئی بھی قانون سازی ہو رہی, یہ امریکن کا کام ہے اور یہ وہاں ان کے سٹیزن ہے, چاہے اس میں اوورسیز پاکستانی ہو, چاہے اس میں جو ڈول سٹیزن پاکستانی ہو, یہ ان کا کام ہے. اس کے ساتھ پی ٹی آئی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے. آج جو سینیٹرز آئے ہوئے تھے ان سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ نہیں, سینیٹر سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی. یہ بڑا انفارچونیٹلی ملاقات ہونے چاہیے تھی. وہ تو کہہ رہے تھے ہم نے بلایا ہے برسٹر گور کو. نہیں, نہ میرے پاس واٹس اپ آیا, نہ میرے پاس ای میل آئی ہے, نہ میرے پاس کوئی کارڈ آیا ہے, نہ میرے پاس کوئی فون آیا ہے. اور مجھے یہ کہا گیا, یہ کمیونیکیٹ کیا گیا کہ نہ صرف مجھے بلکہ شبلی صاحب اور عمر صاحب کو بھی بلایا گیا تھا. مجھے کل جب پتہ چلا تو کہ یہ مارننگ میں کہ آپ کو تو بلایا تھا کہ نہیں بلایا, تو میں نے عمر صاحب سے بھی پوچھا, میں نے شبلی صاحب سے بھی پوچھا. ان کے پاس بھی کوئی کارڈ, کوئی میسج کسی طرف سے نہیں تھا. میں نے اپنے طرف سے پھر اسمبلی میں جو ہمارے بیٹھے ہیں یا سینٹ میں ہیں, میں نے ان کو فون کر کے کہا کہ میرے نام سے یا باقی کے نام سے کوئی کارڈ یہاں آیا تھا, کسی نے فون کال کیا ہے. انہوں نے مجھے بھی کہا کہ ہمارے پاس نہیں آیا. عاطف خان اور آپ کے امجد صاحب جو سوات کے میں نے وہ شاید وہاں گئے ہیں. عاطف صاحب نے اس پہ اسٹیٹمنٹ یس, عاطف صاحب سے آج ہمارے ساتھ پارلیمنٹری کمیٹی میں بھی تھے, تو میں نے ان سے پوچھا. وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں مجھے میسج آیا تھا, موبائل پہ میسج آیا تھا. ان کے موبائل پہ میسج شاید آیا ہوگا تو اس لیکن وہ چلے گئے پھر. جی وہ چلے گئے. ہاں, میں نے ایک شرکت کی تھی, وہ میری شرکت تھی جس وقت سفیر واپس جا رہے تھے. ان کی ریسپشن تھی, مجھے بلایا گیا تھا اور کارڈ مل چکا تھا. اور میں نے پہلے سے, کیونکہ امریکن کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ پہلے ان کو بتاتے ہیں آپ کی گاڑی کون سی ہے, ڈرائیور کون سا ہے اور کس وقت آنا جانا ہے, تو وہ سارا لکھنا بھی پڑتا ہے. تو میرے پاس آیا تھا, وہ میں نے دے دیا تھا. اور جو ایمبیسڈر ان کا واپس جا رہا تھا اس کے ریسپشن میں نے شرکت کی تھی. کہیں امریکنز نے کبھی سوال پوچھا کہ عمران خان کا مستقبل کیا ہے؟ کسی ڈسکشن میں یہ سوال اٹھتا ہے؟ دیکھیں, یہ دنیا کا سب کا ایک ہی باز ہے. امریکی سفیر نے یا ان کے کسی ڈپلومیٹ نے یہ سوال اٹھایا کہ عمران کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ نہیں, ہماری کوئی ایسی ڈسکشن, میری تو پرسنلی ایسی ڈسکشن نہیں ہوئی. لیکن ندیم صاحب, بات دراصل یہ کہ خان صاحب کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ پاکستان ہے, وہ جمہوریت ہے. اور وہ پاکستان کی عوام, اگر آپ دیکھیں, آپ اپنا کیمرہ اٹھا کے باہر لے کے جائیں گے تو 70% پاکستانی آپ کو یہ کہیں گے کہ یس وہ خان صاحب کے ساتھ ہے. یہ لوگ اب سٹیٹس کو سے تنگ آ چکے, یہ چودراہٹ والے سسٹم سے تنگ آ چکے, یہ رول آف لا چاہتے ہیں, یہ اسٹیبلٹی چاہتے ہیں, یہ اپنے بچوں کے لیے تعلیم چاہتے ہیں, یہ اپنے بچوں کے لیے اچھے ایجوکیشن اور ہیلتھ فیسلٹیز چاہتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے ریسورسز میں ہمارا حق ہو. اور وہ جو سیاسی کیڈر ہے, وہ سیاسی کیڈر میں بھی جو چیمپئنز بیٹھے رہتے ہیں اس پارلیمان میں, وہ جوان اب یہ چاہ رہا ہے کہ یہ ہمارا جو تقدیر ہے ہم خود بدل دیں. اور وہ لوگ مسٹیکن ہیں جو خان صاحب کو غلط لے رہے ہیں. اس وقت ندیم صاحب 175 پولیٹیکل پارٹیز پاکستان میں, اس وقت 14 پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ پارلیمان میں, نیشنل اسمبلی میں, 6 وہ ہے اپوزیشن میں اور 8 ہے حکومت میں. اس وقت جو ووٹ کاسٹ ہوا 12 کروڑ رجسٹر ووٹر ہے, 6 کروڑ ووٹ پڑا, 3 کروڑ نے صرف پی ٹی آئی کو ووٹ دیا, باقی 3 کروڑ نے 175 پولیٹیکل پارٹی کو دیا. تو کتنا بڑا ایک فورس ہے. اب نیکسٹ الیکشن جب آئے گا تو یہ جو ینگ جنریشن ہے اور آپ کے یوتھ ہے وہ ریئلائز کر رہا ہے یہ گولڈن ایج ہے. اس وقت ایک سوشل میڈیا کا دور ہے, وہ لوگ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں کہ ہم آپ کو ایسے ایزیلی نہیں کرنے دیں گے. اس لیے یہ دیکھیں گے تو یہ جو 3 کروڑ ہم نے لیا, 3 کروڑ 175 پولیٹیکل پارٹی نے لیا, نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ 5 کروڑ ہمارا ہوگا, 1 کروڑ 175 کا ہوگا. قاضی فائز عیسیٰ کے اس فیصلے نے جہاں انہوں نے بلے کا نشان چھین لیا, یا 26 آئینی ترمیم کا فیصلہ کروانے کے لیے شاید وہ 63 کا فیصلہ بھی آ گیا, مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن وہ دو چیزیں آپ کے لیے زیادہ نقصان کا باعث بنی, یا آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے جو لڑائی تھی 9 مئی تھا وہ آپ کے لیے زیادہ نقصان کا باعث بنا؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی دیکھو یہ نقصان زیادہ ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن قاضی صاحب نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑا تھا. اور اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم قاضی صاحب سے یہ توقع نہیں کر رہے تھے. دا ریزن بینگ کہ خان صاحب نے 27 سال سٹرگل کی آزاد عدلیہ کے لیے, نام ہی رکھا ہے انصاف کا, اور اس کو آج انصاف خود نہیں مل رہا. میرے خیال میں قاضی صاحب کے خلاف جو ریفرنس فائل کیا تھا عمران خان نے وہ ان کے دل سے گیا نہیں. خان صاحب نے اس پہ بات بھی کی تھی, اور آپ کی بات شاید ٹھیک ہوگی. اور خان صاحب نے کہا تھا کہ اس وقت مجھے جو کہا گیا تو میں نے اس پہ اعتراض کیا کہ اگر ایسا ہے
تو ہونا چاہیے. قاضی صاحب کو بھی اس کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے تھا, بیکاز نو باڈی از ابو دی لا. لیکن اس وقت جس وقت لاٹ دا ہارٹ آف اے مومنٹ ہم سے بلا لیا گیا تو بہت ڈیمیج کیا گیا تھا اور ہمارے الیکشن کو ریکگنائز نہیں کیا گیا. آج بھی ہمیں سرٹیفکیٹ نہیں ملا, 1 سال سے زیادہ ہم سرٹیفکیٹ کے انتظار میں ہیں, جبکہ باقی پولیٹیکل پارٹی ایک ایک پیج کے الیکشن کر کے اتنے اسٹوڈیو جیسے جگہوں میں وہ اپنے الیکشن ہولڈ کرا کر کے 1 پیج ڈاکومنٹ دے دیتے ہیں, سائن کر دیتے ہیں اور ان کو سرٹیفکیٹ 7 دن میں مل جاتا ہے. آج تک ہمیں وہ سرٹیفکیٹ نہیں ملا. تو ہمارے ساتھ تو زیادتیاں تو بے تحاشا ہوئی ہے, لیکن ہم یہ ساری زیادتیاں معاف کر کے کہہ چکے ہیں کہ آگے کی طرف بڑھے, کوئی اور سلوشن نکالیں. ایک بریک قریب آ گیا جی, بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. بیرسٹر گوہر خان, چیئرمین پاکستان تحریک انصاف, ہمارے ساتھ ہیں. بیرسٹر صاحب, جو آپ کی جماعت کے اندر کی صورتحال ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب آپ کی جماعت کے, بلکہ پاکستان میں جو سلجھے ہوئے سیاستدان ہیں ان میں سے ایک, ان کا نام لینا چاہیے. قانونی معاملات بھی سمجھتے ہیں, سیاسی معاملات کو بھی سمجھتے ہیں. علی ظفر صاحب بہت دھیمے مزاج کے اور سلجھے ہوئے آدمی ہیں, آپ خود میں شامل ہیں, جن کو میں کہتا ہوں بہت ہی ماڈریٹ ایلیمنٹ ہے, جو تو کار بھی نہیں کرتے کسی کو. لیکن آپ تینوں آپس میں الجھ پڑے. بیرسٹر صاحب ان کی طرف دیکھ رہے ہوں, وہ بیرسٹر صاحب کی طرف انگلی اٹھا رہے ہوں, تو یہ کیا ہوا آپ نہیں, وہ دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہم سارے بھائی ہیں, آپس میں کام کرتے ہیں, اور خان صاحب نے جس کو جو اسائن کیا ہوا ہے وہ ڈیوٹی مقرر کی ہے اور ہم چلتے رہتے ہیں. آپس میں تو میں سم ٹائم ہو جاتا ہے, بٹ ہم کبھی بھی اس کو اتنا نہیں لے رہے. آپ نے بڑا جذباتی ہو کے کہا میں چیئرمین ہوں. نہیں, وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں, لوگ کہتے رہتے ہیں, لیکن سم ٹائم تو کہنا پڑتا ہے. بات دراصل یہ کہ ہماری اپنی ڈیوٹی اسائنڈ ہے اور ہم اپنا سارا کام کرتے ہیں, لیکن ہم ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے, اور ہماری پارٹی میں جتنی ڈیموکریسی ہے یہ شاید کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں نہیں. ہم کنگ یا ڈکٹیٹوریل نہیں ہیں, ہم کسی کو نہیں کہتے, کسی بھی ورکر کو بھی نہیں کہتے کہ جی آپ یہ بات نہ کرو. کور کمیٹی, پولیٹیکل کمیٹی, لیگل کمیٹی کی ہماری میٹنگز ہوتی ہے, ہر بندہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا ہے اور بڑا کھل کے دیتا ہے اور بڑے فورسفلی دیتا ہے, لیکن جب ہم فیصلہ کر لیتے ہیں پھر اس فیصلے کے پیچھے ہم سپورٹ کرتے ہیں سارے, اور ہماری ساری فیصلے جو ہیں وہ ہم ریکمنڈیشن کی صورت میں خان صاحب کے سامنے رکھتے ہیں, اور خان صاحب کا فائنل سے دیٹ از دی ہمارے لیے قاعدہ, قانون, کلیہ. آپ کی ملاقات کو کوشچن کیوں کیا گیا؟ کیا آپ کی جو وابستگی ہے یا لائلٹی ہے جماعت کے ساتھ اس کو کوشچن کیا؟ وہ اس کی میں نے مذمت کی ہے کسی صورت میں. میں نے اس کو یہ کہا, اس کی ایک ریزن ہے کہ آپ ملے تو وفاداری, کوئی اور ملے تو پھر آپ کہے غداری, نہیں کوئی اور ملے تو منظوری نظر. 25 تاریخ کو بھی روکا گیا, وکلا چلے گئے, سلمان اس کا حصہ تھا, پھر کیوں آگے بڑھے؟ اس لیے نہیں ہونا چاہیے تھا. بٹ اس پہ ہم بات نہیں کرتے کہ کیوں ایسا ہے. نہیں, پولیٹیکل پارٹی نے آج تک یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر بہنوں کو روکا جائے تو باقی لوگ نہیں جائیں گے, اور اگر وکیلوں میں سے کسی کو روکا جائے تو باقی نہیں جائیں گے, یا پولیٹیکل لیڈرشپ کو ہمارا روز روک لیتے ہیں, بیکاز وہ لوگ جو ہمیں ملنے نہیں دیتے وہ تو کہتے ہی یہی ہے, چاہتے ہی یہی ہے کہ خان صاحب سے ملاقات. لیکن یہ اگر ہم اس طرح سخت کر لیں, اس گروپنگ کی جو آپ کی جماعت کے اندر بڑی اسٹرانگلی ایگزسٹ کرتی ہے, آپ پبلکلی اس کو نہیں مانتے, لیکن there are certain people who are associated with Alima, there are certain people who are considered very close to بشرا بی بی, اور باقی وہ ایلیمنٹ ہے جو علی مین, بیرسٹر گوہر اور بہت سارے دیگر کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ گروپ ہے پورا جو ہم خیال ہے یا ایک طرح کی سوچ کے لوگ ہیں. تو آپ 3-4 حصوں میں بٹ جاتے ہیں. وہ دیکھو یہ سوچتے ہوں, as far as I am concerned, میں آپ کو اپنی بات کروں, میری آج تک کوئی سوشل میڈیا ٹیم نہیں ہے. میں زیادہ تر اگر ٹویٹ پہ کرتا ہوں تو میں نشانہ بنانا آسان ہے, نشانہ بڑا آسان ہے بالکل, اور میں ٹویٹ پہ بھی اگر کرتا ہوں تو خود کرتا ہوں, یا میرا ایک ہی والنٹیئر ہے وہ کرتا ہے, اور فیس بک ہے تو وہ اردو میں کرتا ہے, کیونکہ میں اس لیے اردو وہ کرتا ہے, مجھے اردو بول تو سکتا ہوں, میں پڑھ نہیں سکتا, پڑھ بھی تھوڑا بہت, لیکن میں لکھ نہیں سکتا اردو, اس لیے میرے لیے وہ کرتے رہتے ہیں. تو سوشل میڈیا کی ہاں پاکستان تحریک انصاف میں گروپس نہیں ہیں, لیکن اختلاف رائے ضرور ہے. کوئی کہتا ہے آپ اس طریقے سے اقدام کرو, کوئی کہتا ہے اس قسم کے اقدام کرو, اور سم ٹائم یہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے. خان صاحب کے ساتھ اگر 2-3 ملاقاتیں ہو تو یہ مسائل آزاد ہو. ابھی ملاقاتوں پر ایشو گراف اس لیے ہوا کہ تقریباً کوئی 1-1.5 مہینے سے خان صاحب کی کیسز میں آج بھی ڈیٹ تھی, تو آج 14 کے بجائے 28 کی ڈیٹ پڑی. اسی طرح تاریخیں جب بدلتی ہیں اور پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ملتی تو اس لیے اس میں یہ کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے. کل بھی ملاقات ہے, شاید آپ کا نام ہے اس کے اندر, پتہ چلے کل آپ گئے ہیں, کل دوبارہ آپ کو کویسچن کریں کہ کیوں گیا. کوئی کویسچن نہیں, ہم نے دیکھیں میں نے تو کبھی کسی کو کویسچن نہیں کیا, اینڈ دس از ناٹ رائٹ. شاہ سے زیادہ شادی وفاداری نہیں کہ آپ جائیں تو اس طرح ہو جائے گا, میں نہیں جاؤں گا تو اس طرح نہیں. ہم سارے کولیگز ہیں
اور ہمیں اچھی کول ماحول میں کام کرنا چاہیے. اور میری تو مزاج ایسا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہماری نہیں بنتی, جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں, ان کے ساتھ بھی اچھا ماحول بناؤ. تو اپنوں کو کیوں ہم توڑے اور اپنوں کے ساتھ اچھا ماحول کیوں نہ بنائیں. اور یہ اگر ماحول بنائیں تو ہمیں اس لیے پرسنلی یہ لینا چاہیے. دیکھو ہم سارے اس کولیگز بھی اگر کام کرتے ہیں تو خان صاحب کے لیے اس نے ہمیں ایک بڑا نام دیا, اس نے ایک اپرچونٹی دی. ہم تو ڈسٹرکٹ کورٹ کے وکیل تھے, یہ سارا خان صاحب کو اٹریبیوٹیبل ہے. اس نے جس وقت مجھے چیئرمین بنایا 3 مرتبہ میں نے خان صاحب کو انکار کیا. پہلے میں نے خان صاحب کو کہا, خان صاحب میں تو 90% جو کور کمیٹی کے ممبرز ہیں ان کو نہیں پہچانتا, اب یہ الیکشن بھی آنے والا ہے, دوسرا بھی آنا ہے. خان صاحب نے کہا میں آپ کا ہیلپ آؤٹ کروں گا. تو دیکھیں یہ موقع اللہ تعالیٰ کو منظور تھا, لیکن خان صاحب نے ہمیں دیا, اور خان صاحب کے بلبوتے ہم پارلیمنٹ تک آئے, اور خان صاحب ہی کی وجہ سے لوگوں نے ہمارے نشانات پہچان کے ہمیں دیے. تو ہماری لائلٹی بائی آل مینز جو ہے وہ اس کے پاس ہے. میں تو یہاں تک کہہ چکا ہوں کہ میں آئندہ زندگی میں خان صاحب سے 2 چیزیں کبھی بھی نہیں مانگوں گا, کہ مجھے کوئی ٹکٹ دے یا مجھے کوئی عہدہ دے. میں خان صاحب کے ساتھ ہوں اور انشاءاللہ آخر وقت تک رہوں گا. یہ جو آپ کی پارٹی کے اندر داخلی تقسیم ہے نا جی, ایک دوسرے کے رائیول گروپس ہیں, ہاں اس سے نقصان ہمارا بہت ہو رہا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے آپ کا بھی نقصان ہو رہا ہے. اور عمران کی رہائی کا مسئلہ جو ماضی میں کھٹائی میں پڑا, ماضی یہ میں آپ کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جب ہمارے اندر کی بات اختلافات ہو جاتے ہیں, شدت اختیار کرتے ہیں, وہ باہر آ جاتے ہیں اور لوگ باہر میڈیا پہ شروع کر دیتے ہیں, اس سے پارٹی بھی کمزور ہو جاتی ہے, کریڈیبلٹی افیکٹ ہو جاتی ہے اس سے. تو یہ ہم ایک ہے جس پہ ہم سیریسلی نظر ہمیں رکھنا ہے. اور اس مرتبہ خان صاحب نے یہ ڈائریکٹ کیا تھا کہ آئندہ اس کی سٹیٹمنٹ کوئی باہر پڑھ کے نہیں سنائے گا, وہ انفارمیشن سیکرٹری ان رائٹنگ دے گا. اور دوسری بات ہے کہ کوئی بھی پارٹی کا لیڈر کسی بھی دوسرے پارٹی کے لیڈر کے خلاف, آفس ہولڈر کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ اوپن نہیں دے گا. ابھی جو نومبر کے مہینے میں بات چیت کا سلسلہ تھا, اس میں ایک تجویز یہ تھی کہ عمران خان کو کسی کے پی گورنمنٹ کے ریسٹ ہاؤس میں رکھ دیتے ہیں نتھیا گلی میں. آپ کی جماعت سے میں نے 2-3 کے نام پہلے بھی لے دیے, انہیں میں سے 1-2 شخصیات نے اس کی مخالفت کی. میرے خیال میں بری آپشن نہیں تھی. 10-15 دن کے بعد عمران خان اگر یہاں بیٹھ کے اپنے سیاسی لوگوں سے نتھیا گلی میں ملاقات کر رہے ہوتے, آپ کو سیاسی طور پر تو فائدہ ہو سکتا تھا, لیکن آپ کی اسی تقسیم نے وہ راستہ کاٹ دیا. نہیں, خان صاحب نے تو پہلے دن سے ایک بات بڑا کلیئر کٹ کہا تھا کہ میں آخری بندہ ہوں گا جو جیل سے میں نکلوں گا, اور میں کوشش ان کی یہی تھی کہ میں اگر کوئی رہائی میری ہے تو وہ قانون کے مطابق ہوگی. قانون کے مطابق اور قانون کے مطابق ضمانت ہو جاتی ہے ہائی کورٹ سے. ضمانت یس, تو ضمانت کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ کوئی چیزیں ہم نے ڈسکس ضرور کی تھی, لیکن انفارچونیٹلی وہ بریک لگ گیا سب کچھ. تجویز کس سے آئی تھی کہ یہ 15 دن 20 دن نتھیا گلی ریسٹ ہاؤس میں رکھتے ہیں؟ پھر نہیں, کوئی ایسا نہیں, ہم نے کوئی ایسے نہ فائنل کیا تھا نہ اس پہ ڈسکس کیا تھا. کہیں بات ہوئی تھی ایسی, تذکرہ ہوا تھا؟ نہیں, شاید اگر تذکرے میں آیا ہو تو تذکرے میں آیا ہوگا, لیکن ہم نے کوئی چیز ایسی, کیونکہ ہم اس اسٹیج تک کبھی گئے نہیں تھے کہ ہم فارملی کا آپس میں گفتگو کریں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بریک تھرو ہو سکتا تھا اگر ہم آگے کی طرف بڑھتے, لیکن آگے کی طرف ہم بڑھ نہیں سکے اور وہ ڈیمیج ہو گیا, بیچ میں سے وہ رابطہ منقطع ہو گیا. جن چیزوں کی توقع کی جا رہی تھی انہی میں سے ایک تجویز یہ بھی تھی جو ڈیمیج ہوگی بعد میں آگے بڑھی نہیں. آپ کے وہ جو سوشل میڈیا والے ہیں وہ بھی آپ پہ دباؤ ڈالتے ہیں, وہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ والے لوگ ہیں وہ ان کو ڈیجیٹل ٹیررسٹ کہتے ہیں, تو پتہ نہیں ان کے لیے کتنے بڑے ٹیررسٹ ہیں, لیکن آپ کو وہ آگے نہیں چلنے دیتے. نہیں, دیکھو سوشل میڈیا تو میٹر آف کنسرن رہا ہے, اور ہمارا اپنا میڈیا ایسا ہے کہ اگر میں آپ کو ان کو بتاؤں تو خان صاحب کے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہے, بہت بڑا کام کیا. یہ ہمارے جو نشانات تھے لوگوں کو پہنچایا. ہاں ہوگی کچھ ایسی آگے پیچھے کچھ ٹویٹس ایسی ہیں جس پہ اعتراض ہے, وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے اس کا بھی ریزولوشن. آپ نے کہا یہ میٹر آف کنسرن ہے, تو آپ کو بھی کنسرن ہے ان ٹویٹس کے اوپر؟ نہیں, کچھ ایسے ہیں جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں کہ وہ کیا کچھ ہو سکتا ہے, بیکاز ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا جائے. لیکن ہمارے پاس اگر سوشل میڈیا ہے تو ہمارے پاس تو سوشل میڈیا 90% وہ والنٹیئرز ہے. اب اس پہ تو کس حد تک ہم قابو پا سکتے ہیں, اور اسپیشلی جو والنٹیئرز ہے اور وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ملک میں کچھ غلط ہو رہا ہے اور وہ اس کے بارے میں کچھ لکھتے ہیں اور اپنے طرف سے لکھتے ہیں, ان کو سب کو ہمارے ساتھ جوڑنا یہ بھی نامناسب بات ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جوڑا جائے. جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں نے ٹویٹس کی, یہاں پر تو اس طرح کی بھی بحث ہوئی کہ شاید علیمہ خان ان لوگوں کو مینیج کر رہی ہیں, تو انہی کے ذریعے وہ ٹویٹس وہاں جاتی ہیں, میسیجز جاتے ہیں اور پھر وہ ٹویٹس ہوتی ہیں. نہیں, دیکھو وہ علیمہ خان اگر کہیں تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, خان کی فیملی کبھی پالیٹکس میں نہیں رہی ہے. خان کی فیملی نے کبھی بھی نہیں کہا. علیمہ باجی آتی ہے وہ صرف اپنے بھائی کی خاطر آتی ہے. اس نے پارٹی کے کبھی میٹنگ اٹینڈ نہیں کی, کوئی ڈیسیجن نہیں دیا, کوئی رائے نہیں دی, سب کچھ نہیں دیا. آل دو ان بھائی کے لیے ہیں, اور یہی تو وہ ہے خان صاحب کی پارٹی کی کوالٹی ہے, خوبی ہے کہ سارے لوگ کہتے ہیں یہاں موروثیت نہیں ہے. موروثیت ہوتی تو میں چیئرمین بنتا,
خان صاحب کوئی بھی کر سکتے تھے, بہن کو کر سکتے, بانجے کو کر سکتے, بھتیجے کو کر سکتے, بیٹے کو برائے نام کر سکتے تھے, بشرا بی بی کو کر سکتے تھے. اس وقت تو کنوکشن نہیں ہوئی تھی, کسی کو بھی کر سکتے. لیکن خان صاحب نے کہا 27 سال تو میری اسٹرگل یہی ہے. تو جو لوگ ان کے علیمہ باجی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں وہ صرف اور صرف ڈسٹرس کریٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ صرف کنفیوژن کریٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ کریڈیبلٹی کو افیکٹ کر کے ایک پارٹی میں اور فیملی میں ڈیوائڈ سر پیدا میں کرنا آپ کی چاہتے اس ہیں. بات سے مکمل طور پر متفق نہیں ہوں, معذرت چاہتا ہوں, لیکن دونوں خواتین کا بھرپور انفلوئنس ہے آپ کی جماعت کے اوپر. یہ 24 نومبر کا احتجاج جب پشاور سے شروع ہوا تھا تو پارٹی کی قیادت نے, آپ کی کے پی کی گورنمنٹ نے پوری کوشش کی تھی کہ بشرا بی بی ان کا احترام ہے تو وہ دھرنے کے ساتھ پارٹی کی میٹنگ وہ چیئر کر رہی تھی, ایم این ایز ایم پی ایز کو ٹارگٹ دے رہی تھی, کئی لوگوں کو انہوں نے ڈانٹ پلائی میٹنگ کے اندر. سر یہ درست بات ہے اور ان کو روکا گیا, وہ نہیں باز آئی. کرتا ہوں نہیں, بشرا بی بی نے جو میٹنگ مثلا آئی تو اس نے نہ میٹنگ ہولڈ کی, نہ اس کو گائیڈ کیا, نہ ڈائریکشن دی. نہ انہوں نے ڈائریکشن دی. انہوں نے کہا خان صاحب کی یہ انسٹرکشنز ہیں جو چونکہ خان صاحب سے ملاقات لمیٹڈ تھی اور ملاقات ہو نہیں رہی تھی, صرف بی بی صاحبہ کی ملاقات ہوتی تھی, تو خان صاحب نے ان کو ڈائریکشن لکھوائے تھے. بی بی کہہ رہی تھی کہ یہ ڈائریکشن میری طرف سے یہ ہے, تو وہ فار جسٹ اس پرپز کے لیے تھی. جہاں تک یہ کہ جی وہ لے کے جا رہی ہے, وہ بالکل وہ اس کے ساتھ تھی, ہمارے ساتھ آ رہی تھی بی بی کی کے ناطے سے, وہ بالکل تھی. لیکن دیکھو ہمارے لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ نے جانا ہے, اور احتجاج کہاں کیا جا سکتا ہے. آپ کے کون سے لوگ کہتے ہیں, آپ کے تو احتجاج لیڈرز تھے, ان کی اکثریت اس چیز سے ریلیکٹنٹ تھی کہ بی بی دھرنے کے اندر ساتھ شامل ہو, اور ڈی چوک میں جانے سے بھی گریزاں تھی. نہیں, ڈی چوک دیکھو احتجاج وہاں کیا جاتا جہاں اس کا ایک امپیکٹ ہو. لیکن ہو یہ کہ دیکھیں جہاں بھی احتجاج ہوتا, پارٹی نے کسی لیول پہ اور نہ لیڈرشپ نے کسی ایک لیول پہ یہ کبھی تصور نہیں کیا تھا, کبھی بھی تصور نہیں کیا تھا کہ ابھی لوگ پہنچے نہ ہو اور ان کے ساتھ یہ ہوگا. ہم تو سوچ رہے تھے اگر میکسیمم ہوگا تو آپ اگر زیادہ روٹین میں کیا کرتے, آپ جرگہ بھیجتے, آپ لوگوں کو بھیجتے, آپ ڈائلاگ کرتے ہیں, آپ لوگوں کو کہتے ہیں آپ یہاں سے اٹھے, نہیں ہے تو آپ واٹر کینن کرتے ہیں, کوئی شلنگ کرتے ہیں, کوئی لاٹھی چارج کرتے ہیں. آپ ایسا تو نہیں کرتے جو ہوا ہے. اس لیے اس کی تو 26 نومبر کو جو کچھ ہوا وہ قابل افسوس ہے, اس کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. لیکن آپ لوگوں کا ان بلڈنگز کے قریب چلے جانا, آپ کے ورکرز کا, وہ بھی غیر احتیاطی کام تھا, تھوڑی احتیاط کرنے کی ضرورت تھی اس پہ. نہیں اگر دیکھیں کچھ لوگ ہزاروں کے, یہ بڑا کلیئر تھا کہ آپ کے لوگ کنٹینر کراس کر کے تو پارلیمان اور سپریم کورٹ کی بلڈنگ اور ان کی دیواروں کے ساتھ جا پہنچے تھے, جس کے بعد یہ انسیڈنٹ ہوا. نہیں تو یہ انسیڈنٹ نہ ہوتا. نہیں انسیڈنٹ تو یہاں ہوا ہے نا, اس کے آگے جا کے باہر کا ہوا ہے, اس کے آگے جا کے. لیکن نہیں کیس اس کا بھی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کمیشن بنائیں جس طریقے سے دیکھیں. لیکن یہ بات شیور ہے. اور دیکھیں ایک چیز نہیں ہونی چاہیے, وہ یہ 1:2 many. ڈیموکریٹک ورلڈ میں یو کین ناٹ ایون تھنک آف جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ انوسنٹ لوگوں کو پہ آپ اس طرح اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. سو دس لیے ون اینڈ اونلی تھنگ شوڈ بی دس شوڈ نیور ایور ہیو ہیپنڈ. اب آپ کیا تجویز کرتے ہیں, اب اسی طرح سٹیل میٹ چلے گا, کیونکہ آپ ادھر میں نہیں چاہتا, پارٹی نہیں چاہتی, ہم نہیں چاہتے کہ سٹیل میٹ ہو. ہم کہتے ہیں لائے عمل آگے کہ ہم تو الائنس کے ساتھ آگے بڑھیں گے, پارٹی ہم سوچ رہے ہیں, لیکن چیزیں ایسے نہیں چل سکتی. جس طریقے سے تاریخیں نہیں مل رہی ابھی, جس طریقے سے ابھی آرڈر ہو رہے ہیں, جس طریقے سے ٹرائل کورٹ چل رہا ہے, ہم اگر اس طریقے سے چلیں گے اور اس تقسیم کو, اس ڈیوائڈ کو, ان اختلافات کو نفرتوں کی طرف لے کے جائیں گے, تو یہ تو کیس نہیں ہے کہ آپ کسی کو آگے چلا رہے ہیں کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے. یہ تو آپ لوگوں کو ٹارچر کر رہے ہیں, یہ تو آپ پرسیکیوشن کر رہے ہیں, یہ تو پراسیکیوشن. عید کے بعد احتجاج کا آپ لوگوں نے ذکر کیا تھا, لیکن احتجاج 26 نومبر والے واقعے کے بعد شاید فوری طور پر کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے, مشکلات پیش آئیں گی. نہیں, ہم نے یہ کہا تھا کہ عید کے بعد ہم اناؤنس کریں گے اور پارٹی کے ساتھ اب ملیں گے. مولانا صاحب کے ساتھ بھی ہمارا کنیکشن ہے, اور مولانا صاحب نے کہا تھا کہ میں بھی اپنے مجلس عاملہ سے ڈسکس کر کے کریں گے, تو وہ ہم نے کوئی گیو اپ نہیں کیا. ایوری تھنگ از آن دا ٹیبل, لیکن ایک راستہ آگے کی طرف سیاسی بھی حل نکلنا چاہیے. سیاسی تو ہونا چاہیے, لیکن احتجاج آپ کا پھر ہم پوسٹ پون سمجھے فی الحال نہیں, کسی صورت ہم نے کی چیز بھی آپ ٹیبل نہیں کیا ہے. جو ایجنڈا رکھا ہے وہ رکھا ہے, اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ جو آئندہ کا لائے عمل ہوگا, اگر اسٹیبلشمنٹ رابطہ کرتی ہے تو بات چیت کے لیے جائیں گے. میرا خیال ہے جائیں گے جی انشاءاللہ. بیرسٹر گور صاحب, چیئرمین پاکستان تحریک انصاف, آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.